بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ کشمیر کا جب ذکر آتا ہے تو میرے بدن میں خون کھولنے لگتا ہے اور دماغی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کر گزرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ کشمیر میں کشمیری عوام کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم آج 915 دن ہو گئے جب مودی حکومت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں کے اوپر ایک کرفیو مسلط کیا تھا۔ کشمیر کی اکانومی برباد ہو گئی۔ کشمیری باوجود اس کے کہ بے پناہ ظلم سہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین، بچے رل گئے، ان کے کووڈ پھیلا ہوا لیکن ہسپتالوں تک رسائی نہ رہی، انجیکشنز کی کمی۔ ہمارے محترم اشرف صحرائی صاحب جس حالت میں جس طرح ان کی زندگی لی گئی، یہ ساری چیزیں جب آدمی سوچتا ہے تو انسان حیران رہتا ہے کہ اتنے ظلم کے بعد بھی یہ لوگ اس دنیا میں بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں اور ان پہ جو نہیں رینگتی۔ منافقت، مفاد پرستی یہ اقوام عالم کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انسانیت نام کی نہیں رہی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 72 سالوں میں کشمیریوں کی 3 جنریشنز گزر گئیں۔ کیا کشمیری آزادی کو بھولے؟ کیا انہوں نے کشمیر میں اپنی آزادی کی جد و جہد کو ترک کیا؟ برہان وانی شہید پھر اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد اس جد و جہد کو ایک جلا بخشی اس نے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں بچہ بچہ کشمیر میں آزادی کا نعرہ لگاتا ہے۔ آج پھر وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے اور در و دیوار کے اوپر آویزاں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تصاویر، یہ کیا میسج دیتی ہیں؟ میسج یہ دیتی ہیں کہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن آزادی لے کے رہیں گے۔ ہم اس مشن کو آج بھی چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی چلاتے رہیں گے۔ کشمیر میں جس طرح بربریت کی گئی اور جس طرح آواز دبائی گئی کشمیریوں کی، وہاں پہ صحافیوں پہ جو مظالم ڈھائے گئے، آج وہاں سے کوئی آزادانہ آواز سننی آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی جہاں ضمیر زندہ ہے وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ پاکستان ہر سال 5 فروری کو اس بات کا اعادہ کرتا ہے، پاکستان کے عوام کھل کے اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور کشمیری بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا قصہ نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان ہے، صرف ایک جگہ پہ غاصبانہ قبضہ ہے جو ہم چھڑائیں گے۔ اور یہ اگر کوئی کہے کہ کشمیر کے لیے پاکستان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو یہ بالکل لغو اور غلط بات ہے۔ اگر جنگ مسلط ہوئی تو جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کو آزاد کرانا ہر شخص کا پاکستان میں نصب العین ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے۔ اس کی ادائیگی سے نہ کوئی ہٹ سکتا ہے اور نہ ہم کسی کو ہٹنے دیں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن کشمیر ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کر لیں، تجارت کر لیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب تک کشمیر میں حالات مناسب نہیں ہوتے، جب تک وہاں سے آرٹیکل 370 بحال نہیں ہوتا، جب تک آرٹیکل 35A بحال نہیں ہوتا، یعنی وہی صورتحال جس پہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے
وہ صورت واپس نہیں آتی، بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، کس بات پہ بات کریں۔ اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے، میں ذاتی طور پہ کشمیر میں کشمیریوں کی مسلح جد و جہد کو جائز سمجھتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں تو صرف پلیبیسائٹ کا ذکر ہے، لیکن قوانین میں یہ ذکر ہے کہ جہاں غاصبانہ قبضہ ہو وہاں پہ ایک مسلح جد و جہد کی جا سکتی ہے۔ مسلح جد و جہد کا قانونی حق حاصل ہے کشمیریوں کو۔ پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بھارت جس دیدہ دلیری سے بلوچستان، جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے، متنازع علاقہ نہیں ہے کشمیر کی طرح، اس پہ کوئی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں نہیں ہیں، اگر وہاں وہ ٹیررزم کرا سکتا ہے تو ہم جنگ آزادی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہمیں اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے جس طرح بھارت نیوکلیر پاور ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دو نیوکلیر پاورز کی بڑی ڈائریکٹ جنگ کبھی آپس میں نہیں ہوئی، کیونکہ خطرہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے نیوکلیر ویپن استعمال کیے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سو اس لیے بھارت کبھی بھی بڑی جنگ آپ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ بھارت اگر کوئی گھٹیا حرکت کرے گا تو وہ یہی ہوگی جس طرح کہ اس نے بالا کوٹ پہ کر کے منہ کی کھائی، ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے۔ وہ یہ ذلت اٹھائے گا پھر، یا کوئی وہاں پہ اسی طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ الزام لگا دے گا، لیکن ان چیزوں سے پاکستان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ وقت جا چکے، گھبرانے کا یا آپ کو پریشان ہونے کا وقت اب جا چکا۔ رہنا ہے تو عزت کی زندگی، اگر کشمیر ہمارا نسل رہنا ہے تو آزادی اس کو حاصل کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں عزت اور وقار اسی میں ہے کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ سچے اور قائم رہیں۔ کسی جنگ کے خطرے سے، کسی اور مسئلے سے کہ اکانومی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم میں مشورہ یہ نہیں دوں گا کہ کوئی بھی آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نظر آئیں۔ موقف آپ کا، آپ کے لیے آپ کی زندگی ہے۔ اگر آزادی ہے، نصب العین قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں اور ٹھیک ہیں، ورنہ ہم نے ہتھیار رکھ کے نیوکلیر ویپن بنا کے پھر ہم نے کیا لینا، کیا کرنا ہم نے اس کا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو تحفظ دیتی ہیں، اس لیے کہ آپ آزادانہ طریقے سے، دلیرانہ طریقے سے اپنے مقصد کے لیے کام کر سکیں۔ اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد کرنی ہے، نہیں، ہمیں کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی، مالی اور اس کے علاوہ جنگ آزادی کی مدد کرنی ہے۔ بہت ہوا کہ ہم بار بار یہ بھارت کو یقین دہانی کراتے رہے کہ ہمارے ہاں کوئی کیمپ نہیں ہے، لیکن بھارت پھر جھوٹ بول کے کوئی نہ کوئی کہانی سناتا رہا کہ جی فلاں کیمپ ہے، وہ کیمپ ہے۔ پھر کیمپ بنا کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ آپ کیوں نہیں پوری طرح آزادی کی جنگ لڑواتے ان لوگوں کو؟ کیوں نہیں آپ بھارت کو ناک چنے چباتے؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ صرف ایک جگہ نہیں، بھارت میں جو بھی آزادی مانگتا ہے اس کو سب کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر بھارت اس پرنسپل پہ کام کر رہا ہے کہ مٹھی بھر لوگ اگر بلوچستان میں باغی ہو جائیں تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ ان کی مدد کرے، تو پھر ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو بھارت کے اندر آزادی کی تحریکوں کی مدد نہیں کرتے۔ پاکستان کو حق حاصل، اور سب سے پہلے کشمیر کی جنگ آزادی ہماری جنگ آزادی ہے، اور اس میں مدد کرنا پاکستان اور پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے۔ اگر کشمیر آزاد ہوا تو میں سمجھوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کا حاصل مل گیا، اور اس کی آزادی کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، پاکستان اور پاکستانیوں کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے مقصد کے ساتھ سچے ہیں، اگر آپ کا بھروسہ اور یقین رب العالمین کی مدد پہ ہے، اور اگر آپ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ عملاً اس کام کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔